الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 تا 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ، ان امتوں کی طرف، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، مالی پریشانیوں میں، والضراء، اور بدنی پریشانیوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کرتے ہوئے۔ فلولا، سو کیوں نہ ہوا ایسا کہ اذ جاءہم، جس وقت ان لوگوں کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، تو یہ لوگ روتے، گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے ہوئے، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور مزین کیا ان لوگوں کے لیے شیطان نے، ما، اس بات کو، اس کاروائی کو، ما کانوا یعملون، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ فلما نسوا، سو جس وقت ان لوگوں نے بھلا دیا، ما، اس بات کو، ما ذکروا بہ، جس بات کی ان لوگوں کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، فتحنا علیہم، ہم نے کھولا ان لوگوں پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، ہم نے کھول دیے ان لوگوں پر ہر چیز کے دروازے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جس وقت یہ لوگ خوش ہونے لگے، بما، اس چیز کی بنا پر، اوتو، جو ان لوگوں کو دی گئی، اخذناہم، ہم نے ان لوگوں کو پکڑا، بغتتاً،
اچانک فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر جس وقت یہ لوگ نا امید ہو گئے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ تو کاٹ دی گئی قوم کی جڑ، اس قوم کی جڑ الذین ظلموا کہ جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا تم بتلاؤ تو صحیح، تم مجھے خبر تو دو، ان اخذ اللہ اگر اللہ لے سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ کون معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم بہ جو تمہیں ان چیزوں کو تمہارے لیے لے آئے، تمہیں ان چیزوں کو دے دے، انظر دیکھ تو کیفا کس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر آیاتی بیان کرتے ہیں آیتیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں گناہ گار، بدبخت، سیاکار لوگوں کو باخبر اور متوجہ فرمایا ہے اور مثال دے کر سمجھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر جس طرح آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، تو ان لوگوں نے جب رسولوں کی بات کو نہ مانا، رشد و ہدایت پر نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ان پر عذاب بھیجا، ایسا عذاب جو ان کو بیماری میں مبتلا کر دے، ایسا عذاب جو ان کو مالی پریشانیوں میں مبتلا کر دے کہ شاید یہ لوگ لعلہم یتضرعون روئیں اور گڑگڑائیں، عاجزی اختیار کریں، لیکن ہوا کیا، فلولا اذ جاءہم بأسنا پھر جس وقت ان لوگوں کے پاس عذاب آیا، بأسنا مالی پریشانیاں بھی آئی، بدنی پریشانیاں بھی آئی، پھر جس وقت ان لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تو یہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ یہ لوگ روتے گڑ گڑاتے عذاب کو دیکھ کر، بدنی پریشانیوں کو دیکھ کر، مالی پریشانیوں کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، دکھ اور درد کا سامنا کر کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ روتے گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، رب کو مناتے، لیکن ایسا نہ ہوا، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، ایسے دل سخت ہو گئے کہ کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہ ہونے لگی، اور کوئی بھی اچھی بھلائی والا معاملہ ان کے دلوں کو نہ بھانے لگا، تو شیطان نے ان لوگوں کے ان برے کاموں کو جو یہ لوگ کیا کرتے تھے ان کی نظروں میں مزین کر دیا، زینت بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اور وہ ان برے کاموں پر جمے رہے، ڈٹے رہے، رکے رہے، تو یہ لوگ بجائے یہ کہ مالی بدنی پریشانیوں کو دیکھ کر
اللہ کے عذاب کو دیکھ کر روتے گڑ گڑاتے عاجزی اختیار کرتے، یہ کام کرنے کے بجائے ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ مالی بدنی پریشانیوں کو دیکھ کر بھی، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی یہ لوگ توبہ نہ کرنے لگے، استغفار نہ کرنے لگے، رب کے سامنے گڑ گڑانے نہ لگے، عاجزی اختیار کرنے نہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل برے کام کر 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 سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو بھی ان کی نظروں میں اچھا بنا دیا، ان کی نظروں میں اچھا بنا دیا۔ چنانچہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے زلزلے آتے ہیں، کتنی آفات آتی ہیں، کتنی بلائیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بڑے بڑے محلات سیلاب کے نظر ہو جاتے ہیں، بڑے ہوٹل سیلاب کے نظر ہو جاتے ہیں، کمپنیاں سیلاب کے نظر ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، بچے بہہ جاتے ہیں، عورتیں بہہ جاتی ہیں، گھر کا ساز و سامان بہہ جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ انہی پر تو آیا ہے نا عذاب، ہم پر کون سا آیا ہے؟ تو ہم توبہ استغفار پھر بھی نہیں کرتے، رب کی طرف رجوع پھر بھی نہیں کرتے کہ آج ان لوگوں پر یہ عذاب اللہ کا آیا ہے تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ آج اس آفت کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ زمین بدلی، نہ زماں بدلا، نہ مکین بدلا، نہ مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، اور جو کچھ بدلا زمانہ بدلا تو ہم اپنا آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ کوئی دوسرا بدلتا ہے نہ خود ہم بدلتے ہیں۔ سب کچھ اللہ رب العزت کا طرف سے عذاب کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، ڈانٹ کو دیکھتے ہیں، ڈبٹ کو دیکھتے ہیں کہ رب کا عذاب آ رہا ہے، رب تنبیہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ سب کچھ دیکھ کر بھی رب کے سامنے روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، توبہ استغفار کرتے نہیں ہیں کہ اللہ معاف کر دے، دوبارہ تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ہمارے دلوں میں ہمارے برے کاموں کو اچھا بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب ایسا ہو گیا کہ برے کام کر کر کے بھی توبہ نہ کی، استغفار نہ کی، اور اللہ کا عذاب آیا، بدنی مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، پھر بھی رب کی طرف عاجزی اختیار نہ کی، تو رب نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے پھر کیا کیا؟ پھر اللہ ایسا کرتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جس وقت بھلا دیا ان باتوں کو جس کی ان لوگوں کو یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ ہدایت کے راستے پر نہ چلے، رب کے مان کر نہ چلے، اور عذاب کو دیکھ کر توبہ استغفار نہ کی، اور اسی طرح گناہوں پر جمے رہے، اور عذاب بھی ان پر آیا، بدنی مالی پریشانیوں میں مبتلا بھی یہ لوگ ہوئے، تو پھر اللہ نے کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ بس اوقات ایسا کرتا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب مالی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مالی خوشحالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بدنی صحت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خوشحالیاں آ رہی ہے، خوشیاں آ رہی ہیں، دولت آ رہی ہے، خزانہ آ رہا ہے، جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، ملز بن رہی ہیں، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، فروانیاں ہو رہی ہیں، خاندان بڑھ رہا ہے، اور دن با دن وہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اب رب نے اس کے لیے دروازے کھول دیے، خوشحالیوں کے اللہ اس کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر یہاں تک کہ جس وقت یہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں ان چیزوں کے بنا پر جو رب ان کو دیتا جا رہا ہے، مال ان کو دیتا جا رہا ہے، یہ خوش ہوا، دولت اس کو دیتا جا رہا ہے، یہ خوش ہوا، بنگلے اس کو بناتا جا رہا ہے، یہ خوش ہوا، فیکٹریاں ملز اس کی بنتی جا رہی ہیں، یہ خوش ہوا، اس کے لیے اولاد میں، خاندان میں، اولاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ خوش ہوتا جا رہا ہے، اس کو وزارتیں، صدارتیں، صحت، دولت، خزانے اس کو ملتے جا رہے، اسی کے چرچے ہوتے جا رہے، لوگوں میں اس کا رعب ہے، لوگوں میں اس کا دبدبا ہے، لوگوں میں اس کا وقار ہے، لوگوں میں اس کی اہمیت ہے، شان ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ سب ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے میرے رب نے میرے لیے، لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اس لیے مجھے یہ ساری چیزیں دیتا جا رہا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت اب عنقریب اسے پکڑنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا اخذناہم بغتہ، اچانک اس کو اللہ کا عذاب گھیر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جس وقت یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، کیسا عذاب آیا؟
فیکٹریاں چھن گئی، بنگلے چھن گئے، جائیداد چھن گئی، اولاد چھین لی گئی، اور اس سے وقار چھین لیا گیا، اس کی شان شوکت عزت چھین لی گئی، اور یہ تنہا رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کر دیا اسے، اب یہ نا امید ہو گیا کہ اب تو مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا ایسا کچھ جیسا کہ مجھے ملا تھا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی، اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم کیا، رب کی نافرمانی کر کر، کفر کر کر، شرک کر کر، رب سے دوریاں اختیار کر کر یہ شخص ظلم پر ظلم کرتا چلا گیا۔ پھر جب اس کا ظلم حد سے آگے بڑھا، پھر یہ لوگ نا امید ہو گئے جب ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، پریشانی آئے، دکھ آئے، درد آئے تو رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پچھلے آیت کریمہ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ جس وقت جس طرح کا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح تم پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں رب کو مناتے ہو، رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہو اور رب کو خوش کرتے ہو، رب سے مانگتے ہو کہ اے اللہ دور کر دے پریشانی کو، تو جس طرح تم پریشانی اور غم میں رب کو یاد رکھتے ہو، اسی طرح خوشحالی کے دنوں میں تمہیں زیادہ رب کو یاد کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں صحت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، آس اولاد کی فراوانیاں بھی دے دی، وقار دے دیا، اللہ رب العزت نے بہت کچھ تجھے دے دیا۔ تو اب تجھے چاہیے کہ تو رب کا شکر پہلے سے زیادہ کرے، رب کی عبادت پہلے سے زیادہ کرے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتیں تجھ کو پر نعمتوں کی برسات کر دی، اب بجائے یہ کہ ایسا کرے تو اللہ رب العزت تو اسے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ میرا بندہ کم میری طرف متوجہ ہو، یہ میرا بندہ کم میری عبادت میں جو ہے لگے اور جڑے اور مجھے پکارے اور میرے سامنے روئے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مال و دولت میں فراوانی کر دیتا ہے۔ لیکن جب بھی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، خوشحالی کے باوجود اگر یہ شخص جو ہے توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ کے لیے روتا گڑ گڑاتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کا اچانک عذاب بھی آ جاتا ہے اور اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں نافرمان لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، گناہگار لوگوں کے ساتھ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، پھر اللہ رب العزت اس قوم کی، ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے جو ظلم کرتی ہے، جو ظلم کرتی ہے۔ اگر ٹہنی جو ہے تر ہو اور اس میں کچھ سبزہ ہو، کچھ اس کے اندر سبزہ ہو، ٹہنی تر ہو، تو دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ان قریب ایک تنا اختیار کر جائے گا، ایک بہت بڑا درخت کی شکل اختیار کر جائے گا، تو امید لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر ٹہنی کو ہی بالکل جڑ سے کاٹ دیا جائے، درخت کو ہی جڑ سے کاٹ دیا جائے، اب سبزہ نام کی اور تر نام کی جو اس کے اندر کوئی آثار نظر نہ آئے، پھر امید نہیں رہتی کہ اب اس جڑ سے دوبارہ تنا نکل سکے گا، درخت جو ہے بن سکے گا، پھر امید نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت جب کافروں کی، ظالموں کی جڑ کو کاٹ ڈالتا ہے، پھر انہیں دوبارہ موقع نہیں دیتا کہ اب یہ لوگ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گیا معاف کر دے، کیونکہ جب موت آ گئی پھر پچھتاوا کس بات کا، پھر اللہ دوبارہ موقع نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح ظالم لوگوں کی جڑ کو کاٹ ڈالتا ہے، جو نافرمانی پر نافرمانی رب کی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب پکڑتے ہیں پھر انہیں دوبارہ موقع نہیں دیتا۔ تو آخر میں اللہ نے پھر فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے سمجھا کر، قوم کو متوجہ کر کر، امت کو سمجھا کر، پھر اللہ رب العزت نے اپنی حمد بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کا جو ہے اس کا شکر گزار بندہ بنا جائے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے ارأیتم، یعنی اخبرنی کے معنی میں ہے ارأیتم، تم مجھے خبر دو، بھلا تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تمہارے کان جن سے تم سنتے ہو، یعنی کان تمہارے ایک یہ کہ قوت سماعت کو چھین لے، دوسرا مطلب یہ کہ کان بالکل برابر ہو جائیں جس طرح کہ پیشانی بالکل برابر ہے، اور فرمایا وَأَبْصَارَهُمْ، اور اگر اللہ تمہاری آنکھیں لے لے، یعنی قوت بصارت چھین لے،
تم سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، تمہاری آنکھیں ایسی ہو جائے جس طرح کا پیشانی ہے، بالکل برابر ہو جائے، آنکھیں کا نام و نشان نہ رہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تمہارے اندر کسی بات کو لینے کی صلاحیت باقی نہ رہے، قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، ہدایت کو جو ہے ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ تو فرمایا من الہ، کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو تمہیں دوبارہ سے ان چیزوں کو لا کر دے دے، تمہارے لیے کان لا کر دے دے، قوت سماعت لا کر دے دے، قوت بصارت لا کر دے دے، قوت قبولیت لا کر دے دے، یعنی تمہارے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کر دے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کس طرح ہم آیات کو، نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی عذاب کی جھلکیاں بیان کرتے ہیں، کبھی اپنی پکڑ کا تذکرہ کرتے ہیں، گرفت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اپنی خوشحالیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ کس طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، لیکن یہ لوگ اعراض پر اعراض کرتے چلے جاتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر عبرت پکڑتے، یہ بجائے یہ کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو عطا کی ہوئے معجزات کو دیکھ کر جو ہے ایمان لے آتے اور رب کی مان کر زندگی گزارتے، بجائے ایسا کرتے یہ لوگ اعراض پر اعراض کرتے جا رہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ان پر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گا۔ اگر یہ لوگ اعراض پر اعراض کرتے چلے گئے تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، نشانیاں عطا فرمائی، اور انہی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ ہمیں چاہیے اسے اپنی مضبوطی سے قرآن کریم کے دامن کو تھام لے، پکڑ لے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس طرح زندگی گزارے جس طرح نبی بتلا کر گئے، اس طرح زندگی گزارے جس طرح صحابہ کر گئے، اس طرح زندگی گزارے جس طرح تابعین نے کی۔ تو اگر اس طرح ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، نکھار لیا، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔